انسان اور جانوروں میں نا دیکھو، جانور ایک جیسے ہوتے ہیں نہ اچھے نہ برے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا. انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. یہ میں عقلی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ شریعت کی نظر میں دو ہی ہوتے ہیں، اچھے یا برے. درمیانے طبقے کو بھی اللہ بروں میں شامل کرتا ہے، بروں میں شامل کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ نے جو ہدف ان کو متعین کیا ہے وہ اس کو ہدف بناتے نہیں ہیں. تو انسان اگر ایسے کام کرے ترقی کے، صحت کے، اور اس میں اگر اس کی نیت ہو، اچھی نیت ہو، وہ اچھی جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہوگی تو وہ جانوروں سے برتر ہو جائے گا. اور اگر وہ کام کر رہا ہے اس سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس ایسو عشرت کروں گا، میں مزے اڑاؤں گا، تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. آج زیادہ تر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، سواریاں خرید رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. تو بھائی یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ آپ اپنی زبان کی لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہو، آپ عیاشی کی کوشش میں ہو. تو یہ تو شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، کتے، بلے سب کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں. ابھی دیکھو یہ جو مرغیاں ہیں نا، مرغیاں یہ کیڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ پروٹین ہوتا ہے نا اس میں. اب ہم مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں صبح شام، کھاتی ہیں آرام سے، لڑائی نہیں ہوتی ان کی اس پہ. لیکن جب ہم کھل سے کیڑے تیار کرتے ہیں نا، میں کیڑے تیار کرتا ہوں کھل میں پانی ڈال کے نا، تھوڑے 2-3 دن کے بعد اس میں کیڑے تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایسا لکڑی کا وہ برتن بنایا ہوا ہے، اس میں وہ کھل انڈیل دی، اس میں دبا کے کیڑے ہوتے ہیں. پھر آپ مرغیوں کی لڑائی دیکھا کرو، یہ ایسے جیسے دیگ کا ڈھکن کھلا ہے بریانی کی، ایک دیگ ہے اس کا ڈھکن کھول دے، ایسے مرغیاں بھاگتی ہیں، وہ ٹھا ٹھا، اور مور اپنا الگ، اور ہر طرح کے. وجہ اس کی ان کو لگتا ہے بوٹیاں کھانا، پروٹین ہے نا وہ ان کے لیے بہت مزے کی، اور لائیو زندہ. تو وہ منظر جو بارات میں نہیں ہمیں دیکھ کر ڈھکن کھلنے میں نظر آتا، وہی منظر ہوتا ہے. تبھی میں نے اس کا ایک ولاگ بنایا ہے، میں ابھی چینل پہ ڈالوں گا. ولاگ تو بہت دن پہلے بنا دیا تھا، اس میں یہی کرتا ہوں کہ دیکھ کر ڈھکن کھل رہا ہے. وہ ہم کین، وہ جو برتن ہے نا جس میں وہ کیڑے ہوتے ہیں، تو میں وہ اپنے خادم سے میں کہتا ہوں چل بھائی دیکھ کر ڈھکن ہٹ. جیسے ہی ڈھکن ہٹتا ہے نا، آپ مرغیوں کی اسپیڈ دیکھا کرو یار، طرح طرح ایک دوسرے پہ کلابازیاں کھاتے ہوئے آ رہی ہوتی. تو یہ جو دوڑ ہے نا، جو زبان کی لذت کی دوڑ ہے، مقصد مرغیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا نہیں ہے. یہ دوڑ کس کی ہے جانوروں میں؟ زبان کی. کیا مرغی کو پتا ہے کہ اس سے مجھے پروٹین ملے گا؟ نہ، وہ تو صرف زبان کی لذت کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو بھائی لذت تو زبان کی بھی ہوتی ہے، شرمگاہ کی بھی ہوتی ہے، بستر کی بھی ہوتی ہے، نیند کی بھی ہوتی ہے. خلاصہ یہ نکلا جو بھی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اس میں اور ہماری مرغیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ اپنے آپ کو کہنا میں اشرف المخلوقات ہوں، میں بہت ترقی یافتہ ہوں، بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور کچھ بھی بولو نہیں ہے اس کی حیثیت سے زیادہ. ہاں فرق یہ ہے کہ مرغیوں کو بیچاریوں کو دیکھ کر ڈھکن وہی ہے. انسانوں کی دیگوں کے ڈھکن کبھی بریانی سے کھلتے ہیں، کبھی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ نکلتے ہیں، اسکیمیں نکلتی ہیں، اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی جناب 1000 گز کے بنگلے نکلتے ہیں تو اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی انٹرنیٹ پر خوبصورت خوبصورت بےہودہ لباس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں تو شہوت کے مریض اس میں دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹھرکی ہوتے ہیں تو فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی شرمگاہوں کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شراب کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ہیں یہ ساری لذت کی مختلف قسمیں جن کی شکلیں الگ الگ ہیں، لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ سیم ہدف ہے. پھر یہ بڑے پیمانے پر لے جائیں ملک کی سطح پر تو ان کا بھی یہی ہے. جو ملکوں کے ویژن کیا ہیں؟